الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وهم يعلمون أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار أعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب کی گزشتہ 2 دن سے کچھ طبیعت ناساز تھی اور کمزوری تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بندے کو حکم دیا کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور نماز جمعہ اور خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو میں نے آپ سے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، یہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دوڑ لگاؤ، تیزی سے دوڑو، اپنی سرعت دکھلاؤ، سرعت سے تیزی سے کام لو. کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار اور مغفرت طلب کرنے کی طرف. وجنت، اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. متقین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو خوشی اور غمی، آسانی اور تنگدستی، یسر اور عسر، ہر حالت میں
خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ متقین ہیں۔ اور فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ جو کبھی کوئی غلط کام، فحش کام کر بیٹھیں یا اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کر بیٹھیں اور اس کے بعد انہیں اللہ یاد آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اس کے بعد اپنے گناہوں پہ ڈھٹائی مت کریں، اصرار مت کریں، اور انہیں معلوم ہو کہ میرا پروردگار معاف کرنے والا ہے، تو کون ہے وہ ذات جو ان کے گناہوں کو معاف کرے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے واسطے اولئک لہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے واسطے جنت تیار کی گئی ہے اور جس کے نیچے نہریں بہت رہی ہیں، اور یہ متقین کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ تو اس پوری 2-3 آیتیں جو ہیں بڑی عجیب آیتیں ہیں، اور ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے، ہمیں حفظ کر لینی چاہیے۔ روزانہ یہ آیتیں ہم خود تلاوت کیا کریں اپنی اصلاح کے لیے، ہم اپنی اصلاح کے لیے ان آیتوں کو بار بار پڑھا کریں، بار بار سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بیان کیا۔ سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف مغفرت کرنے کے لیے، مغفرت طلب کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے، کہ جس کی پیمائش اور جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ تیزی سے کام لو، دوڑ لگاؤ۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ویسے تو دنیاوی کاموں کے اندر جو مسابقت ہے، دنیاوی امور کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، کون زیادہ مالدار ہے، کس کے پاس کیا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ تو انسان کے اندر دنیا کی خواہش کو اور دنیا کی محبت کو بڑھانے والی چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو تاکہ شکر ادا ہو، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو تاکہ اس کی وجہ سے اپنے لیے ایک شوق پیدا ہو اور ایک ذوق پیدا ہو کہ بھئی فلاں بندہ اتنی عبادت کرتا ہے تو مجھے بھی ایسے عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَالسَّابِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، کہ نیک کاموں میں مسابقت کیا کرو، نیک کاموں میں مسابقت کیا کرو۔ نیک کاموں میں مسابقت ناجائز نہیں ہے۔ دیکھو فلاں بندہ کتنی عبادت کرتا ہے، فلاں بندہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، کس طرح اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو
حرام کاموں سے بچا کے رکھتا ہے، کس طریقے سے وہ عبادات سر انجام دیتا ہے، تو اس طریقے سے میں بھی انجام دوں، میں بھی زیادہ زیادہ فرائض ادا کروں، میں بھی زیادہ سے زیادہ سنن اور نوافل ادا کروں، میں بھی زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچوں، زیادہ سے زیادہ ذکر کروں، اذکار کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی عمر، انسان کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ انسان یہ سب جانتے ہیں، کوئی کافر ہو یا مشرک ہو، وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ایک دن موت آنی ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ موت کب آ جائے۔ کتنے ہی لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ اچانک موت آ گئی، جوانی میں موت آ گئی، بچپنے میں موت آ گئی، جوانی میں آ گئی، ادھیڑ عمر میں آ گئی، بوڑھے ہو کر تو آئی جاتی ہے۔ تو یہ موت اچانک آ سکتی ہے۔ اب اپنے آپ کو بچانے کا راستہ کیا ہے؟ اپنا وقت ضائع مت کرو، اپنا ٹائم ضائع مت کرو۔ یہ جو بھی موقع ہے ابھی، اس کو غنیمت جانو۔ فوراً جو بھی وقت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے لیے استغفار طلب کرو۔ جو بھی کوئی لمحہ ہو اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھو کہ آیا یہ کام ہم جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں۔ اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنے آپ کو مستقل صحیح کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہو یہاں تک کہ تم سے حساب کتاب لیا جائے۔ اب تم سے حساب کتاب لیا جانے سے پہلے اپنا محاسبہ مستقل کرتے رہو، چاہے تم کتنے ہی بڑے عالم بن جاؤ، چاہے کتنے ہی بڑے بزرگ بن جاؤ، چاہے کچھ بھی بن جاؤ، لیکن اپنا محاسبہ مت ترک کرو، کیونکہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، حدیث میں فرمایا گیا ہر بنی آدم سے غلطیاں ہوں گی، بہت زیادہ ہوں گی، لیکن سب سے بہترین وہ شخص ہے جو توبہ کر لے۔ تو اپنے آپ کو انتظار میں مت ڈالو کہ فلاں وقت آئے گا تو میں اس وقت میں مغفرت مانگوں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لوں گا۔ نہیں، ہر وقت جیسے ہی کبھی غلطی ہو جائے، عمدن، نسیانن، سہون، کسی طرح بھی، فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون معاف کرے گا گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا؟ ایک قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ من عمل سوءا او ظلم نفسه ذکر اللہ فاستغفر لذنوبه فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ ایک آدمی ہے جس نے کوئی غلطی کی اور اس کے بعد یا اپنے نفس پہ ظلم کر ڈالا۔ نفس پہ ظلم بھی اپنے کوئی غلطی کرنا، کوئی گناہ کرنا، اپنے ہی آپ پر ظلم کرنا ہے، تو وہ کیا اور پھر اس کو اللہ یاد آ گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ لہذا اپنے لیے کوئی یہ مت سوچو کہ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم مالدار ہیں، ابھی تو ہمارے لیے طاقت ہے، ابھی تو ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، صحت ہے، تو چلو ابھی تھوڑا سا مزہ کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا غفلت
کے ساتھ گزار لیں، الیاذ باللہ۔ فرمایا کہ دیکھو اپنے انتظار مت کرو اپنے بوڑھے ہونے کا اپنی جوانی کے اندر، اپنی غربت کا مالداری کے اندر، اپنے صحت کا اپنے بیمار ہونے سے پہلے، اور اپنی موت کا مرنے سے پہلے، اور نہ ہی قیامت کا، کیونکہ قیامت جو ہے وہ انتہائی کڑوی چیز ہوگی، اور نہ ہی دجال کا، کیونکہ دجال کی آمد بڑی خطرناک ہوگی۔ تو یہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ ہمیں اپنے آپ کو ذرہ برابر بے فکرہ مت چھوڑنا چاہیے، اپنے آپ کو غفلت میں نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ نہ لے رہے ہوں، اپنے آپ کو غور نہ کر رہے ہوں۔ تو سارعوا الی مغفرۃ من ربک وجنۃ عرضها السماوات والارض، تیزی کے ساتھ دوڑو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ کیا پتا کہ اگلے لمحے موت آ جائے، فوراً استغفار کرو، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں اگلا لمحہ کیا ہونے والا ہے، اور اس جنت کی طرف تیاری کرو کہ جو جنت ایسی ہے کہ جو آسمان و زمین کے برابر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب فرمایا کہ متقین کون لوگ ہیں؟ متقین وہ لوگ ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ تنگ دستی میں، خوشیوں میں اور تنگ دستی میں، چاہے وہ سراء کی حالت میں ہو چاہے ضراء کی حالت میں ہو، اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو، دونوں حالتوں میں انفاق کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ کے راستوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں، اپنے آخرت کے لیے چیزیں پہلے سے پیشگی تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے صعلوک کون ہے؟ صعلوک کہتے ہیں نہیں فالتو، ایک بیکار آدمی۔ تو حدیث میں صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ و رسولہ عالم، آپ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ صعلوک وہ ہے کہ جس آدمی نے اپنے آخرت کے لیے کوئی چیز پہلے سے بنا کر نہیں بھیجی، کیونکہ جب انسان یہاں سے جائے گا تو جو پوری زندگی میں تم نے اور ہم نے محنت کی ہے نا، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال یا اس کے آگے اگر موقع مل گیا، جو بھی محنت کی ہم نے دنیا کے لیے، سب یہیں رہ جائے گا۔ مال، اولاد، عزت، شہرت، سیاست، سب یہیں رہ جائے گی۔ 3 چیزیں صرف انسان کے ساتھ جائیں گی، ایک نیک اولاد کسی نے چھوڑی ہو، اولاد کی تربیت اچھی کی ہو، ان کو دین کا علم سکھلایا ہو، ان کو عمل کی ترغیب دی ہو، ان کی اچھی تربیت کی ہو، تو وہ نیک کام کریں گے تو اس کا ثواب والدین کو ملے گا۔ دوسرے نمبر پر کسی آدمی نے کوئی دوسرے کو دین کا علم سکھلایا اور دوسرے نے اس کو عمل کیا، تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسے اس کو خود کرنے والا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کوئی ایسا صدقے کا کام کر دیا جو مستقل جاری ہے، جیسے مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھود دیا، کوئی درخت لگا دیا جس سے کہ جانور آ رہے ہیں فائدہ کھا پی رہے ہیں، کوئی مسافر آ کے سایہ لے رہا ہے درخت کے نیچے، یا کوئی پرندے آ رہے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے چارہ کھا رہے ہیں، یا کنویں میں سے پانی پی رہے ہیں لوگ۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہیں، یہ انسان کو چلتا رہے گا اس کا ثواب، باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی جو ہے وہ موقوف ہو جائیں گی اور پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے ہماری۔ تو فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کہ خوشی، جو اچھی اور بری حالت کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ غصہ بہت بری چیز ہے، غصہ بہت بری چیز ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا، حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ آگ سے بنا ہے، اور یہ آگ ہی ہے جس سے شیطان بنا ہے، تو غصے پہ کنٹرول کر لو تو سب چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایک نصیحت فرما دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے، چھوٹی ہو اور آسان ہو اور ایک ہو۔ حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انشاءاللہ اور بھی کوئی بتلا دیجئے، تو انہوں نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا یا رسول اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اور کوئی بتلا دیجئے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اور پھر 3 مرتبہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ غصہ جو ہے تمام بیماریوں کی جڑ ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، دشمنی، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، فساد فی الارض، یہ سب کی جڑ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ تو یہ غصہ ختم کر دو گے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شخص پہلوان نہیں ہے کہ جو آدمی کسی بھاری بھرکم کوئی تگڑے آدمی کو کسی کشتی کے اندر پلٹ دے، گرا دے، بلکہ پہلوانی کیا ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کو پی جاؤ، یہ ہے پہلوانی، یہ ہے اہم چیز۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو غصہ آئے اور غصے آنے کے بعد وہ اس کو اس کی سزا دینے میں بھی قادر ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے غصے کو پی جاتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے اور امن سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر، ایمان سے بھر دے گا اس کے دل کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے اپنے غصے کو پی۔ اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ کسی نے غلطی کر لی، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اس کا ملازم ہے، کوئی اس کے ساتھ کام کرتا ہے، اب اس سے غلطی ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہو گئی، اب اس کو اس نے باوجود کہ قدرت ہونے کے معاف کر دیا، تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور امن سے بھر دے گا۔ اور یہ بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، اے معاف کرنے والو، دوڑ لگاؤ، ہلموا الی الجنہ العافین عن الناس، دوڑ لگاؤ، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تیزی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ غصہ جب آ جائے تو یہ غصہ جو ہے یہ آگ سے بنا ہے، اور آگ کی تاثیر اوپر کی طرف جاتی ہے، تو فرمایا کہ فوراً کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پانی پی لو، کیونکہ پانی سے آگ بھی بجھتی ہے، تاکہ غصہ جو ہے وہ جلدی سے رفع ہو جائے۔ تو غصے کو، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی ساری بیماریاں انسان کے اپنی ذری صحت کے اندر بیماریاں، انسانی بلڈ پریشر، شوگر اور یہ پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کی چیزیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ غصے سے پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر لوگوں سے درگزر کرتا ہے
ما زاد العفو الا ایمانا یا ہاں الا عظمت نشت، مجھے بھی ایگزیکٹلی صحیح الفاظ بالکل بھی یاد نہیں آ رہے، لیکن اس پہ یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی درگزر سے کام لیتا ہے تو اس کی کسی چیز کے اندر کمی نہیں واقع ہوتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے اس کی بلندی میں، الا رفعن، اس کی بلندی میں، اس کی وہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ بندہ انتہائی بلند ہوتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ من تضرع للہ رفعہ اللہ، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ رہے، تکبر نہ کرے، تکبر بھی یہ غضب اور اسی کا حصہ ہے، تو اگر تکبر نہ کرے، عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ چیزیں فرمایا گیا۔ تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک کاروں کو، نیکوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے فرمائے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی کوئی فحش کام کر ڈالا، کوئی غلطی کر ڈالی، یا اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کوئی گناہ کا کام کر لیا، وہ بھی اپنے نفس کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ساری وہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر دیا، کیونکہ انسان در حقیقت جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اپنا ہی برا کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہی لیے وہ بری چیز بنا رہا ہوتا ہے۔ تو کسی شخص نے کوئی فحش کام کر لیا یا کوئی ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی، یا اللہ میں نے کیا کر ڈالا، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، اور استغفار کرنے کے بعد اس نے اس پر اصرار نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے وہ ذات جو اس کو گناہوں کو معاف کرے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان سے غلطی ہوگی، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس سے سہون نسیانن کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو فوراً کرنے کی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ استغفار کر لو، وہیں کہ وہیں استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے کہا کہ جب اس کو جنت سے نکالا جا رہا تھا، آسمان سے نکالا جا رہا تھا، تو کہنے لگا کہ میں آپ کے جو بندے ہیں ان کے اوپر مستقل ان کے اوپر حملے کرتا رہوں گا، اور کبھی سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی اوپر سے آؤں گا، کبھی نیچے سے آؤں گا، اور ان کے اوپر حملے کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات کی قسم، میری عزت کی قسم، میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک میرا بندہ ہے، اس نے کوئی غلطی کی، اور اس کے بعد غلطی کرنے کے بعد اسے خیال آیا گیا کہ بھئی میرے اللہ تعالیٰ نے میں نے غلط کیا ہے، غلط کام کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں خطا کار ہوں، اور واحد میرا معاف کرنے والا میرا اللہ ہے، اور اس نے اس لیے مجھ سے معافی مانگی ہے، تو میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ غلطی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اچھا اس کو پتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوتی ہے، اور لیکن میرا اللہ جو ہے وہ مجھے معاف کر دیتا ہے، تو لہذا اس کو چونکہ پتا ہے، لہذا میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے غلطی کی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ خطا کار ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو جاتی ہے، اور لیکن میرا پروردگار معاف کر دیتا ہے، تو لہذا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس سے غلطی ہوئی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا کار ہے، اور اس کو یہ بھی بتایا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، لہذا میں نے اس کو معاف کر دیا، اور آئندہ اب جو چاہے وہ کرتا پھرے، ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور ایک
یہ جو فرمایا گیا نا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اصرار نہیں کیا، انہوں نے ڈٹائی نہیں کی جو گناہ کر رہے ہیں. یہ فرمایا نا کہ غلطی کر بیٹھے لیکن ڈٹائی نہیں کی، اصرار نہیں کیا. اصرار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اصرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت نہ کرے، استغفار نہ کرے، گناہ کرتا جائے، ندامت نہ ہو، اور مستقل اس کے اندر اس کے اوپر غفلت ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ اگر فوراً بندہ رجوع کر لے، حدیث میں آتا ہے اگر ایک دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرے اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ معاف کر دیں گے. ما اصر من استغفر، کہ جو استغفار کرتا ہے وہ گناہوں پہ مصر نہیں ہے. سرٹیفکیٹ دے دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولم یصروا کا مطلب یہ ہے استغفار کر لیا، اصرار ختم. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. موت تک ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو استغفار کے بعد فوراً معاف کر دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت ضرور ہونی چاہیے. الندم التوبہ، ندامت کے ساتھ استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے. یہ نہیں کہ میں زبانی کلامی گناہ بھی کرتا رہا اور زبانی کلامی ایک کہہ چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور اپنا عہد کر لے، کوشش دعا کر لے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ مجھے بچا لیجیے گا. واقعۃ کا واقعۃ الولید، یا اللہ مجھے ایسے بچا لیجیے گا جیسے آپ چھوٹے بچوں کو بچاتے ہیں، اس طرح مجھے بچا لیجیے گا. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف فرما دیں گے. تو یہ در حقیقت ہمارے لیے آج کا سبق ہے کہ ہمارے لیے یہ بہترین اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں اور استغفار کا دامن اپنے ہاتھ سے بچ جانے دیں. یہ ساری چیزیں ہم کریں گے اور اپنے غصے کو اور یہ جو چیزیں میں نے انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے طرف استغفار اور یہ تمام چیزوں کی طرف تیزی کے ساتھ چلنا اور جیسی کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، یہ سب چیزیں اگر ہم اپنی زندگی کا محور بنا لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ پاکیزہ زندگی کے ساتھ اٹھائیں گے. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اس پوری ان تمام باتوں پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.